بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک نہایت اہم اور ہر مسلمان خصوصاً ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے متعلق موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ عبادت کی بنیاد طہارت ہے اور طہارت کی بنیاد صحیح وضو اور صحیح غسل ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں وضو اور غسل کے بارے میں بہت سی ایسی غلط فہمیاں پھیل چکی ہیں جن کی وجہ سے بہت سی خواتین برسوں تک غیر ضروری مشقت اٹھاتی رہتی ہیں۔ بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ اگر وضو کرنے کے بعد کپڑے بدل لیے جائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ اگر اپنا جسم یا شرمگاہ دیکھ لی جائے تو وضو باقی نہیں رہتا۔ بعض یہ سمجھتی ہے کہ برہنہ ہو کر غسل کرنے سے وضو نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اگر باتھ روم میں وضو کیا جائے تو کیا وضو درست ہوگا یا نہیں، یا دوپٹہ اتار کر وضو کرنے سے وضو پر کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں۔ انشاءاللہ آج ہم انہی تمام مسائل کو قرآن و سنت، احادیث مبارکہ اور فقہائے کرام کی روشنی میں آسان زبان میں سمجھیں گے، تاکہ ہر مسلمان صحیح علم حاصل کرے اور اپنی عبادت کو درست طریقے سے ادا کر سکے۔ سب سے پہلے اس غلط فہمی کو دور کر لیجئے کہ وضو کرنے کے بعد کپڑے بدل لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اسی طرح اپنا جسم یا اپنی شرمگاہ دیکھ لینے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، شریعت نے سطر کو بلا ضرورت کھولنے سے منع فرمایا ہے، اور دوسروں کے سامنے سطر ظاہر کرنا حرام ہے، لیکن اس کا تعلق وضو کے ٹوٹنے سے نہیں بلکہ پردے اور حیا کے احکام سے ہے۔ اسی لیے اگر کوئی خاتون وضو کرنے کے بعد نماز کے لیے صاف کپڑے پہن لے یا کپڑے تبدیل کر لے تو اس کا وضو باقی رہتا ہے، اسے دوبارہ وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جب تک کہ وضو توڑنے والی کوئی حقیقی چیز پیش نہ آ جائے۔ اب ذرا وضو کے بنیادی فرائض کو سمجھ لیجئے، کیونکہ انہی کو سمجھنے سے غسل کا مسئلہ بھی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ وضو کے 4 فرض ہیں۔ پہلا فرض پورا چہرہ دھونا، دوسرا دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھونا، تیسرا سر کا مسح کرنا، اور چوتھا دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ جب یہ 4 فرائض صحیح طریقے سے ادا ہو جائیں تو وضو مکمل ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص غسل کرتا ہے تو غسل میں صرف یہی 4 اعضاء نہیں بلکہ پورے جسم پر اس طرح پانی بہانا ضروری ہوتا ہے کہ جسم کا کوئی حصہ حتیٰ کہ ایک بال کے برابر جگہ بھی خشک نہ رہ جائے۔ ظاہر ہے جب پورے جسم پر پانی بہے گا تو وضو کے 4 فرض اعضاء بھی دھل جائیں گے، لہٰذا اگر غسل صحیح طریقے سے کیا گیا ہے تو وضو بھی حاصل ہو جائے گا۔ اگر کسی پر غسل فرض تھا اور اس نے فرض غسل کر لیا تو اس کا غسل بھی ادا ہو گیا اور وضو بھی ہو گیا۔ اب اسے نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، بشرطے کہ غسل کے بعد کوئی ایسی چیز پیش نہ آئے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی پر غسل فرض نہ بھی ہو اور وہ صرف نہانے کے لیے اس طرح غسل کرے کہ وضو کے تمام اعضاء پر بھی پانی بہہ جائے تو وہ بھی اسی غسل کے بعد نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ وضو کے تمام فرائض ادا ہو چکے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ بعض لوگ صرف اس وجہ سے دوبارہ وضو کرتے ہیں کہ انہوں نے برہنہ ہو کر غسل کیا تھا، حالانکہ شریعت میں برہنہ ہونے کو وضو ٹوٹنے کی وجہ قرار نہیں دیا گیا۔ اگر کوئی شخص بند غسل خانے میں جہاں کسی کی نظر پڑنے کا اندیشہ نہ ہو برہنہ ہو کر غسل کرتا ہے
تو اس کا غسل بھی صحیح ہے اور وضو بھی صحیح ہے، کیونکہ سطر کا کھل جانا بذات خود وضو کو فاسد نہیں کرتا، البتہ دوسروں کے سامنے سطر کھولنا یقیناً حرام اور گناہ ہے۔ لیکن اگر ایسی محفوظ جگہ ہو جہاں کسی کی نظر نہ پڑ سکتی ہو تو وہاں غسل کرنا جائز ہے، اور غسل کے ساتھ وضو بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین کے مسائل صحیح علماء سے سیکھنی چاہیے، کیونکہ سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے سے انسان عبادت میں غیر ضروری سختی اختیار کر لیتا ہے، جبکہ اسلام آسانی اور صحیح علم کا دین ہے۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم غسل کے آداب، غسل خانے میں داخل ہونے کے احکام، غسل کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں، اور اس بارے میں احادیث مبارکہ اور فقہائے کرام کے ارشادات کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ ناظرین کرام، اب ہم غسل کے آداب اور اس سے متعلق چند اہم مسائل کو سمجھتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ اس بارے میں بھی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، غسل سے پہلے اگر ممکن ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا مستحب ہے، لیکن جب غسل خانے یا بیت الخلاء کے اندر داخل ہو جائیں تو وہاں اللہ تعالی کا ذکر، دعا یا بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جگہ ذکر الہی کے لیے نہیں بنائی گئی۔ اسی طرح ایک بہت اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص نے سنت کے مطابق یا فرض غسل صحیح طریقے سے کر لیا اور غسل کے بعد کوئی ایسی چیز پیش نہیں آئی جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے لیے دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں۔ اس مسئلے پر احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمانے کے بعد الگ سے وضو نہیں فرمایا کرتے تھے، جس سے معلوم ہوا کہ صحیح طریقے سے کیا گیا غسل وضو کے لیے بھی کافی ہوتا ہے۔ اسی طرح فقہائے کرام نے بھی یہی مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ جب غسل میں وضو کے تمام فرائض اعضاء بھی دھل جائیں تو الگ وضو کرنے کی حاجت باقی نہیں رہتی، البتہ اگر غسل کے بعد ہوا خارج ہو جائے، پیشاب آ جائے، نیند آ جائے یا وضو ٹوٹنے والی کوئی دوسری چیز پیش آ جائے تو پھر یقیناً دوبارہ وضو کرنا ضروری ہوگا۔ اب ایک اور مسئلہ سمجھ لیجئے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ برہنہ ہو کر غسل کرنا جائز نہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر ایسی محفوظ جگہ ہو جہاں کسی غیر کی نظر پڑنے کا کوئی امکان نہ ہو، جیسے آج کل کے بند غسل خانے، تو وہاں برہنہ ہو کر غسل کرنا شرعاً جائز ہے۔ البتہ حیا اور ادب کا تقاضا یہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو جسم کو ڈھانپ کر غسل کیا جائے۔ اگر کسی کھلی جگہ یا ایسی جگہ غسل کیا جائے جہاں دوسروں کی نظر پڑنے کا اندیشہ ہو تو وہاں سطر کھولنا ناجائز اور گناہ ہے، کیونکہ اسلام نے مرد و عورت دونوں کو پردے اور حیا کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ ایسی جگہ غسل کرنا چاہیے جہاں کوئی نہ دیکھ سکے، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کم از کم ناف سے گھٹنے تک سطر کو ضرور چھپایا جائے، کیونکہ دوسروں کے سامنے سطر کھولنا حرام ہے، البتہ اس سے وضو یا غسل باطل نہیں ہوتا۔ اسی سلسلے میں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ صحیح احادیث میں مذکور ہے کہ آپ علیہ السلام تنہائی میں برہنہ غسل فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور انعام سونے کی ٹڈیاں ان پر برسائی۔ آپ انہیں اپنے کپڑے میں جمع کرنے لگے تو اللہ نے فرمایا، اے ایوب، کیا میں نے تمہیں ان چیزوں سے بے نیاز نہیں کر دیا؟ حضرت ایوب نے
عرض کیا اے میرے رب کیوں نہیں، لیکن میں تیری برکت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آپ تنہائی میں غسل فرمایا کرتے تھے، جس سے معلوم ہوا کہ تنہائی میں برہنہ غسل کرنا جائز ہے، البتہ جہاں دوسرے لوگ موجود ہوں، جیسے بعض نہروں، تالابوں، جھیلیوں یا سوئمنگ پولز میں لوگ ایک دوسرے کے سامنے نہاتے ہیں، وہاں سطر کھولنا ہرگز جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے مقامات پر بے پردگی سے منع فرمایا ہے، اس لیے مسلمان کو ہر حال میں حیا اور پردے کا خیال رکھنا چاہیے۔ خلاصہ یہی ہے کہ بند غسل خانے میں جہاں کسی کی نظر نہ پڑ سکتی ہو وہاں برہنہ غسل کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں، غسل بھی درست ہو جاتا ہے، وضو بھی حاصل ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے بعد وضو ٹوٹنے والی کوئی چیز پیش نہ آئے تو اسی غسل کے ساتھ نماز ادا کی جا سکتی ہے، دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم وضو ٹوٹنے کی اصل وجوہات، خون، پیپ، قے، نیند اور دیگر اہم مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے تاکہ ہر غلط فہمی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ ناظرین کرام، اب ہم اس اہم موضوع کی طرف آتے ہیں کہ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے واقعی وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسی چیزوں کو بھی وضو توڑنے والی سمجھ لیتے ہیں جن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں، جبکہ اصل وضو ٹوٹنے والی چیزوں سے وہ واقف نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے، شریعت نے وضو ٹوٹنے کے واضح اسباب بیان فرما دیے ہیں، اسی لیے انہی پر عمل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے انسان کے آگے یا پیچھے کے راستے سے پیشاب، پاخانہ، ہوا، مزی، ودی یا منی کا نکلنا وضو کو ختم کر دیتا ہے، البتہ منی شہوت کے ساتھ نکلنے کی صورت میں صرف وضو ہی نہیں بلکہ غسل بھی فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کیڑا، پتھری یا کوئی اور چیز ان دونوں راستوں سے خارج ہو تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر جسم کے کسی حصے میں خون، پیپ یا زرد پانی اس مقدار میں نکلے کہ اپنی جگہ سے بہہ جائے اور ایسی جگہ تک پہنچ جائے جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر خون صرف ظاہر ہوا، چمکا یا ابھرا اور بہا نہیں تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ مثال کے طور پر سوئی لگنے سے خون کی صرف ایک بوند نمودار ہوئی مگر بہی نہیں، یا مسواک کرتے وقت مسوڑوں سے معمولی خون نکلا مگر بہنے کے قابل نہ تھا، یا ناک صاف کرتے وقت صرف سرخی نظر آئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر آنکھ کے اندر خون آیا لیکن باہر نہیں نکلا تو وضو باقی رہے گا، البتہ اگر آنکھ سے نکل کر بہنے لگے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح قے کا مسئلہ بھی لوگوں کے لیے باعث الجھن بنتا ہے۔ اگر کھانا، پانی، پت یا خون اس مقدار میں قے ہو کہ منہ بھر جائے، یعنی اتنی ہو کہ بغیر مشقت کے روکی نہ جا سکے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر قے منہ بھر نہ ہو تو وضو باقی رہتا ہے، اور اگر صرف بلغم کی قے آئے خواہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر منہ سے خون نکلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ خون زیادہ ہے یا تھوک، اگر خون غالب ہو اور تھوک سرخ نظر آئے تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر تھوک غالب ہو اور صرف زردی یا ہلکی سرخی ہو تو وضو باقی رہے گا۔ اسی طرح اگر کسی زخم سے بار بار خون نکلا اور ہر مرتبہ صاف کر دیا گیا لیکن مجموعی طور پر اتنا خون نکل گیا تھا کہ اگر نہ صاف کیا جاتا تو بہہ جاتا
تو وضو ٹوٹ جائے گا ورنہ نہیں۔ اب دوسری قسم ان چیزوں کی ہے جو انسان پر طاری ہوتی ہے، مثلاً بے ہوشی، جنون، مرگی، نشہ یا ایسی گہری نیند جس میں انسان کو اپنے ارد گرد کی خبر نہ رہے، ان سب سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص لیٹ کر سو جائے یا کسی مضبوط سہارے سے ٹیک لگا کر اس طرح سو جائے کہ سہارا ہٹا دیا جائے تو گر پڑے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر آدمی نماز کے انتظار میں یا نماز کی حالت میں صحیح طریقے سے بیٹھا بیٹھا اونگ جائے اور اس کی نشست برقرار رہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح نماز کے اندر اتنی زور سے ہنسا کہ آس پاس والے آواز سن لیں، جسے قہقہا کہتے ہیں، اس سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور وضو بھی، جبکہ نماز کے باہر ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح مرد اور عورت کی شرمگاہوں کا بلا حائل اس طرح مل جانا کہ مباشرت فاحشہ کی صورت پیدا ہو جائے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ کپڑوں کے اوپر یا بغیر کپڑوں کے اپنے جسم کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ غسل کے دوران اپنے جسم یا شرمگاہ پر ہاتھ لگ جانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی اس کے بعد دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح کپڑے بدلنے، اپنا سطر دیکھ لینے یا غلطی سے اپنے جسم پر نظر پڑ جانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اصل اصول یہی ہے کہ وضو انہی چیزوں سے ٹوٹے گا جنہیں شریعت نے وضو توڑنے والی قرار دیا ہے، نہ کہ لوگوں میں مشہور بے اصل باتوں سے۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم مزید عام غلط فہمی، عورتوں سے متعلق اہم مسائل اور وضو کے بارے میں چند ضروری فقہی احکام کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ ناظرین کرام، اب ہم وضو سے متعلق چند ایسی غلط فہمیوں کا ذکر کرتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور جن کی وجہ سے لوگ بلا وجہ پریشان رہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ کپڑے بدلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، چاہے گھر کے کپڑے اتار کر نماز کے کپڑے پہن لیے جائیں یا ایک لباس کی جگہ دوسرا لباس پہن لیا جائے، جب تک وضو توڑنے والی کوئی حقیقی چیز پیش نہ آئے وضو اپنی حالت پر باقی رہتا ہے۔ اسی طرح بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ اگر وضو کے بعد اپنا جسم یا شرمگاہ دیکھ لی تو وضو ختم ہو گیا، حالانکہ فقہائے کرام نے واضح طور پر لکھا ہے کہ اپنا یا کسی دوسرے کا سطر دیکھ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ بلا ضرورت سطر کھولنا یا دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا گناہ ہے اور اس سے بچنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اسی طرح بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر غسل کرتے ہوئے اپنے جسم کے کسی حصے یا شرمگاہ پر ہاتھ لگ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ نہیں، محض ہاتھ لگ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، چاہے کپڑوں کے اوپر سے ہاتھ لگے یا بغیر کپڑوں کے، کیونکہ شریعت نے اسے وضو توڑنے والی چیز قرار نہیں دیا۔ بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اگر نامحرم پر اچانک نظر پڑ جائے یا کسی برہنہ تصویر کو دیکھ لیا جائے تو کیا وضو باقی رہتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وضو تو باقی رہتا ہے، لیکن قصداً نامحرم کو دیکھنا یا فحش اور برہنہ تصاویر دیکھنا ناجائز اور گناہ کا کام ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں مردوں اور عورتوں دونوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح اگر مرد یا عورت کے پیچھے کے راستے سے ہوا خارج ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر کسی بیماری کی وجہ سے پیٹ کے کسی زخم سے ہوا نکلے یا آگے کے راستے سے ہوا خارج ہو
تو فقہائے احناف کے نزدیک اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر جسم کے کسی حصے سے خون، پیپ یا زرد پانی صرف نمودار ہوا لیکن بہا نہیں تو وضو باقی رہے گا، اور اگر بہہ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر چھالا پھوڑنے سے صرف نمی ظاہر ہوئی اور بہی نہیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر اس کا پانی بہہ نکلا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر دانت صاف کرتے وقت مسوڑوں سے خون نکلا تو یہ دیکھا جائے گا کہ خون غالب ہے یا تھوک۔ اگر خون زیادہ ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا ورنہ نہیں۔ اسی طرح پانی پینے کے بعد اگر وہی پانی معدے تک پہنچنے کے بعد منہ بھر قے کی صورت میں واپس آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر وہ معدے تک پہنچنے سے پہلے ہی واپس آ گیا تو نہ وہ نجس ہے اور نہ وضو ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح اونگنا اور گہری نیند میں بھی فرق ہے۔ اگر آدمی صرف اونگ رہا ہو اور ارد گرد کی آوازیں سن رہا ہو اور اپنی نشست برقرار ہو تو وضو باقی رہتا ہے، لیکن اگر اس پر ایسی نیند غالب آ جائے کہ اسے اپنے آس پاس کی کوئی خبر نہ رہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح نماز میں اگر صرف مسکرا دیا یعنی آواز بالکل نہ نکلی تو نہ وضو ٹوٹتا ہے اور نہ نماز، لیکن اگر آواز نکل گئی اور خود بھی سن لی مگر دوسروں نے نہ سنی تو نماز ٹوٹ جائے گی، وضو باقی رہے گا۔ اور اگر اتنی بلند آواز سے قہقہا لگایا کہ آس پاس والے بھی سن لیں تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وضو کے صحیح احکام سیکھے، سنی سنائی باتوں پر عمل نہ کرے اور دین کے مسائل مستند علماء سے معلوم کرے، کیونکہ صحیح علم ہی صحیح عبادت کی بنیاد ہے۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم وضو کے مزید اہم مسائل، چند ضروری تنبیہات اور عام سوالات کے جوابات تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ ناظرین کرام، اب آخر میں چند ایسے اہم مسائل بھی جان لیجئے جن کے بارے میں لوگ بار بار سوال کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وضو کی حالت میں اپنے جسم کو دیکھ لینے، شرمگاہ پر نظر پڑ جانے یا کپڑے تبدیل کر لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں۔ اسی طرح غسل کے دوران اگر اپنے جسم کے کسی حصے یا شرمگاہ پر ہاتھ لگ جائے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ شریعت نے ان چیزوں کو وضو توڑنے والے اسباب میں شمار نہیں کیا۔ اصل اصول یہی ہے کہ وضو صرف انہی چیزوں سے ٹوٹے گا جنہیں قرآن و سنت اور فقہائے کرام نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو بیماری کی وجہ سے پیشاب کے قطرے آتے ہوں یا ہوا بار بار خارج ہوتی ہو یا کوئی ایسا عذر ہو جو مسلسل پایا جاتا ہو تو ایسے شخص کے لیے شریعت نے الگ احکام بیان فرمائے ہیں جنہیں معذور کے احکام کہا جاتا ہے۔ لہذا ایسے افراد کو چاہیے کہ کسی مستند عالم دین یا مفتی صاحب سے اپنے مخصوص مسئلے کے مطابق رہنمائی حاصل کریں۔ اسی طرح اگر جسم کے کسی حصے سے خون، پیپ یا زرد پانی صرف ظاہر ہو لیکن بہے نہیں تو وضو باقی رہتا ہے، اور اگر بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بلغم کی قے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کھانا، پانی یا خون منہ بھر کر قے کی صورت میں نکل آئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا اونگ جائے اور اس کی نشست برقرار رہے تو وضو باقی رہتا ہے، لیکن اگر ایسی گہری نیند آ جائے کہ اسے اپنے ارد گرد کی خبر ہی نہ رہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح نماز میں قہقہا لگانے کا حکم بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ پاس والے سن لیں تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی،
جبکہ نماز کے باہر ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یاد رکھیے دین آسانی کا دین ہے، اس لیے ہمیں اپنی طرف سے نئے احکام نہیں بنانے چاہیے اور نہ ہی ہر سنی سنائی بات کو دین سمجھ لینا چاہیے۔ عبادت اسی وقت قبول ہوتی ہے جب وہ قرآن و سنت کے مطابق، اس لیے ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے کہ وضو، غسل، نماز اور طہارت کے بنیادی مسائل ضرور سیکھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین حاصل کرنے کی بہت تاکید فرمائی ہے، اور صحیح علم ہی انسان کو صحیح عبادت تک پہنچاتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی گفتگو سے ہمیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی کہ برہنہ ہو کر بند غسل خانے میں غسل کرنے سے غسل بھی درست ہو جاتا ہے، اور اگر وضو ٹوٹنے والی کوئی چیز پیش نہ آئے تو وضو بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ باتھ روم میں وضو کرنا بھی جائز ہے، دوپٹہ اتار کر وضو کرنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، کپڑے بدلنے سے وضو ختم نہیں ہوتا، اپنا جسم یا شرمگاہ دیکھ لینے سے وضو باقی رہتا ہے، اور غسل کے دوران جسم پر ہاتھ لگ جانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی جانا کہ وضو صرف انہی چیزوں سے ٹوٹتا ہے جنہیں شریعت مطہرہ نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے، لہٰذا ہمیں بے بنیاد باتوں اور غلط رسم و رواج پر عمل کرنے کے بجائے قرآن و سنت اور مستند علماء کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں طہارت، وضو، غسل، نماز اور تمام عبادات کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرمائے، ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے اور ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو آج کی یہ معلوماتی گفتگو مفید لگی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ اپنے عزیز و اقارب اور تمام مسلمان بہن بھائیوں تک شیئر کیجئے تاکہ یہ دینی مسئلے ہر گھر تک پہنچ سکیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ آئندہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی مستند اور مفید ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔ آخر میں کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 مبارک ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں، مثلا یا رحمان یا رحیم، اور اپنے لیے، اپنے والدین، اپنے اہل خانہ اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا بھی ضرور کیجیے۔ اللہ تعالی آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔